بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ہمارا اصول حدیث کا سبق چل رہا تھا اور ہم نے اصول حدیث کے اندر جو کتاب شروع کی ہے مقدمۃ الشیخ۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ مقدمۃ الشیخ علم اصول حدیث کے اندر پہلی کتاب ہے۔ تو اس کے اندر ہم نے گزشتہ اسباق کے اندر مدلس روایت کے اندر کے بارے میں کچھ اسباق ہم نے پڑھے تھے کہ تدلیس کیا ہوتی ہے، مدلس کیا ہوتا ہے، مدلس کیا ہوتا ہے، اور مدلس تدلیس کرنے والے کی روایت کا کیا حکم ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم نے گزشتہ اسباق کے اندر پڑھا ہے۔ تو آج ہے ایک دوسری قسم ہے حدیث کی، حدیث مضطرب۔ تو آپ نے لفظ اضطراب سنا ہوگا، اور آپ کلام کے اندر یا پھر علماء اکرام سے یہ بھی بات سنتے ہوں گے کہ بھائی اس کے کلام کے اندر اضطراب ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے حدیث مضطرب یہ کیا ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا حکم پڑھیں گے کہ حدیث مضطرب کا کیا حکم ہے۔ تو پڑھتے ہیں المضطرب، حدیث مضطرب۔ وَإِنْ وَقَعَ فِي إِسْنَادٍ أَوْ مَتْنٍ اختلاف۔ یہ وقع فعل ہے اور اس کے بعد اختلاف، یہ اختلاف اس کا فاعل ہے۔ تو یاد رکھیں ہمیشہ سب سے پہلے ترجمہ کیا جاتا ہے متعلقات کا۔ ویسے تو عموماً کیا جاتا ہے پہلے فاعل کا، پھر متعلقات کا، پھر آخر میں جا کر ترجمہ کیا جاتا ہے فعل کا۔ کبھی بھی ترجمہ اصطلاحی طور پر فعل کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، فعل کا ترجمہ ہمیشہ آخر میں کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ترجمہ ہوگا؟ ان وقع فی اسناد او متن اختلاف، اگر اختلاف سند میں یا پھر متن میں واقع ہو۔ یہ ہو گیا ترجمہ اصطلاحی، اور اس کا لغوی ترجمہ ہم کر سکتے ہیں اگر واقع ہو سند یا متن میں اختلاف۔ وہ اختلاف کیا ہوگا؟ من یہاں پر بیانیہ آئے، من بیانیہ کے ذریعے وضاحت کی جاتی ہے، پیچھے جو الفاظ گزرے ہیں ان کی وضاحت کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر لفظ اختلاف گزرا ہے تو اختلاف کی وضاحت کریں گے من الروات بتقدیم او تاخیر، یعنی راویوں کا کیا گزرا ہو؟ اختلاف گزرا ہو، راویوں کی جانب سے، راویوں کی طرف سے اختلاف گزرا ہو، چاہے وہ اختلاف سند کے اندر واقع ہو یا وہ اختلاف متن کے اندر واقع ہو۔ تو اگر اختلاف متن یا سند کے اندر راویوں کی جانب سے واقع ہو تو اس حدیث کو حدیث مضطرب کہا جاتا ہے۔ آگے بیان کریں گے کہ اختلاف کس کس طرح واقع ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک راوی ایک بات بیان کرے اور دوسرا راوی دوسری بات بیان کرے تو یہ اختلاف ہو جائے گا، اور ایسی حدیث حدیث مضطرب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بتقدیم او تاخیر، راوی کو مقدم کرنا یا پھر راوی کو مؤخر کرنا، اس طرح راوی کو آگے پیچھے کرنے سے حدیث کے اندر اختلاف واقع ہو جائے گا۔ تو راوی کو مقدم اور مؤخر کرنا یہ متن کے اندر ہوگا یا سند کے اندر ہوگا؟ جی ارسلان، راوی اگر مقدم ہو یا مؤخر ہو یہ سند کے اندر ہوگا یا متن کے اندر ہوگا؟ سند کے اندر۔ جی شاباش۔ تو راوی چونکہ اسناد کہتے ہی ان لوگوں کو ہو جو حدیث کو روایت کرنے والے ہوں، تو راوی کا مقدم ہونا یا راوی کا مؤخر ہونا یہ سند کے اندر ہوگا۔ او زیادتن او نقصان، یا کم کرنا یا زیادہ کرنا، کسی سند کے اندر راوی زیادہ ہیں ان کو کم کر دیں، یا پھر کسی سند کے اندر راوی زیادہ ہیں ان کو کم کر دینا، تو یہ بھی کیا کہلائے گا؟ یہ بھی اضطراب کہلائے گا۔ او ابدال راون مکان راون آخر، یا پھر ایک راوی کی جگہ پر دوسرے راوی کو رکھ دینا۔ ابدال راون ایک راوی کو بدلنا، مکان راون آخر ایک راوی کی جگہ پر دوسرے راوی کو بدل دینا،
تو یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ اختلاف کہلاتا ہے، اور اس اختلاف کو اضطراب کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئی بات سند کے اندر۔ آگے کہہ رہے ہیں متن مکان متن، یہاں پر آپ ایک الفاظ زیادہ بھی نکال سکتے ہیں، متن آخر، ایک متن کی جگہ پر دوسرے متن کو رکھا جائے۔ احادیث کے اندر ایک حدیث سے اس کا متن الگ ہے اور دوسری حدیث سے اس کا متن الگ ہے، تو ایک حدیث کے متن پر دوسری حدیث کے متن کو رکھا جائے تو یہ بھی ایک اختلاف واقع ہو جائے گا حدیث کے اندر، اور اسی اختلاف کو اضطراب کہا جاتا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں او تصحیف، ان تمام کا عطف ہے تقدیم پر، یعنی بے تقدیم، بے تاخیر، بے زیادت، بے نقصان، بے ابدال راون، یعنی یہ با جو حرف جارہ ہے یہ تمام پر داخل کر کے اس کا ترجمہ کریں گے، یعنی جو وہ اختلاف ہوگا وہ اختلاف کس طرح ہوگا؟ راوی کو مقدم یا مؤخر کرنے سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، راویوں کو کم یا زیادہ کرنے سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ایک راوی کو دوسرے راوی کی جگہ پر رکھنے سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، یا پھر ایک متن کو دوسرے متن کی جگہ پر رکھنے سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، یا پھر تصحیف، تصحیف کرنے سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو تصحیف کیا کسے کہتے ہیں؟ جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے اندر کچھ ایسی چیزیں کر دینا، اس کو آپ حاشیے کی عبارت سے سمجھے، کہتے ہیں تصحیف لغتاً تغییر اللفظ حتی یتغیر المعنی المراد، یعنی لفظ کو اس طرح تبدیل کرنا، لفظ کو اس طرح بدلنا کہ اس کی معنی مرادی تبدیل ہو جائے۔ وَأَصْلُهُ الْخَطَأُ، اور اس کی اصل، اس کا مطلب کیا ہے؟ خطا کرنا، راوی سے خطا ہو جائے الفاظ کے اندر، یعنی الفاظ ایک لکھے ہوئے ہوں، اس کو بندہ نظر کی کم ہونے کی وجہ سے یا پھر اس کی سماعت ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کو دوسرے الفاظ سنائی دیں یا دوسرے الفاظ دکھائی دیں تو اس کو تصحیف کہا جاتا ہے۔ جیسے انہوں نے مثال بیان کی ہے ابی حرہ، ابیہ حرہ، ٹھیک ہے، تو اس کو بعض نے کیا بیان کیا ہے؟ ابو جرہ، حالانکہ یہ لفظ ہے ابیہ حرہ یا پھر ابی حرہ، اور بعض لوگوں نے اس کو تبدیل کر کے ابو جرہ کر دیا، یعنی ہا کو جیم کر دیا اور ہا پر پیش ہے انہوں نے جیم پر زبر لکھ دی، تو اس طرح وہ کیا کرتے ہیں؟ تبدیلیاں کرتے ہیں، اور اس تبدیلی کو تصحیف کہا جاتا ہے۔ اور یہ تصحیف کہاں ہوگی؟ اسماء سند، جو سند کے اندر راوی ہیں ان راویوں کے ناموں کے اندر یہ تصحیف ہوگی، جیسے یہاں پر یہ بھی نام ہے ابی حرہ، یہ ایک راوی کا نام ہے، اسی طرح انہوں نے تبدیل کر کے ابو جرہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تصحیف ہوگی سند کے جو راوی ہیں ان کے ناموں کے اندر، او اجزاء المتن، یا پھر جو متن ہیں ان متن کے اجزاء کے اندر، متن کے اندر جو الفاظ ہیں، اجزاء سے مراد یہاں پر الفاظ ہیں کہ متن کے اندر جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے اندر تصحیف واقع ہوگی۔ اس کی معنی، اس کی وضاحت بھی آپ نیچے سے پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہتے ہیں گے مثال ہو حدیث، اس کی مثال یہ حدیث ہے کہ من سام رمضان و اتبع ستن من شوال، یہ حدیث پاک ہے جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، ستم من شوال، اور جس نے شوال کے 6 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے لیے اتنا ثواب ہے، اس کو اتنی جزا ملے گی۔ تو اس کو بعض راویوں نے کیا کیا ہے؟ تصحیف اس کے اندر کی ہے، متن کے اندر تصحیف کی ہے۔ ستن کو انہوں نے شیئن کہا ہے، سین کو انہوں نے
شین سے تبدیل کر دیا، اور دوسری بھی انہوں نے حمزہ ڈال دیا، تا کو یا کر دیا، شین اور یا کے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا، تصحیف کر دی۔ یا پھر متن کے جو راوی ہیں، سند کے اندر جو راوی آ رہے ہیں، ان راویوں کے ناموں کے اندر یا تو تصحیف ہوگی، یا پھر متن کے جو اجزاء ہیں، متن کے جو الفاظ ہیں، ان کے اندر بھی کیا ہوگی، تصحیف واقع ہوگی۔ تو تصحیف کے ذریعے بھی کیا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، اور اسی اختلاف کو اضطراب کہا جاتا ہے۔ او بے او بے اختصار، یا پھر اختصار مختصر کرنے کے لیے بھی کیا کیا جاتا ہے، اختلاف کیا جاتا ہے۔ بعض راوی اختصار کرنے کے طور پر الفاظ کو ذکر نہیں کرتے ہیں، اور بعض مزید ذکر کرتے ہیں، وہ زیادتی کے اندر آ جائے گا۔ او حذف، یا پھر الفاظ کو، کسی چیز کو متن میں سے یا پھر سند میں سے کسی چیز کو حذف کر دینا۔ او مثل ذالک، یا اسی کی مثال اختلاف یا تبدیلیاں واقع ہوں تو ان کو کیا کہا جائے گا، اضطراب کہا جائے گا۔ اور جس کے اندر یہ اضطراب ہو، فالحدیث مضطرب، تو وہ حدیث حدیث مضطرب ہوگی، اضطراب والی حدیث ہوگی۔ جی یہ سمجھ آ گیا؟ جی استاد صاحب۔ اس کا آسان مطلب اور مفہوم یہ سمجھیں کہ سند کے اندر یا متن کے اندر کوئی بھی تبدیلی آ جائے، کوئی بھی اختلاف آ جائے، جو جو چیزیں میں نے بیان کی اس کو آپ مثالوں سے بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ حاشیے کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ تو اس اختلاف کو اضطراب کہا جاتا ہے، اور اضطراب والی حدیث کو حدیث مضطرب کہا جاتا ہے۔ اور آگے حدیث مضطرب کا حکم کیا ہے؟ حکم المضطرب من الروایات، جو روایات ہیں ان میں سے جو مضطرب روایات ہیں ان کا حکم کیا ہوگا؟ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ فَبِهَا، جو روایات مضطرب آئی ہیں ان دونوں کو جمع کرنا ممکن ہو تو اچھی بات ہے، فَبِهَا، ان پر عمل کیا جائے گا۔ اگر ان کو جمع کرنا، ان کے اندر تطبیق کرنا ممکن ہو تو ان کو جمع کیا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ اگر احادیث مختلف ہوں، اختلاف اس طرح کا ہو کہ ان کے اندر موافقت کرنا، تطبیق کرنا یہ ممکن نہ ہو، توقف، تو توقف کیا جائے گا، اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا، نہ اس کو رد کیا جائے گا، نہ اس حدیث کو قبول کیا جائے گا، بلکہ توقف کیا جائے گا۔ صحیح ہے، یہ حدیث مضطرب کا حکم ہے۔ آگے آسان سی حدیث ہے، حدیث مدرج۔ تو آپ نے لفظ ادراج سنا ہوگا۔ لفظ ادراج کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو داخل کرنا، درج کرنا جیسے بولتے ہیں، فلاں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات درج کی ہے۔ تو درج کا مطلب کیا ہوتا ہے، داخل کرنا۔ تو حدیث مدرج بھی وہ حدیث ہوتی ہے جس کے اندر راوی اپنا کلام داخل کرتا ہے، جو سند کا، جو متن کے الفاظ نہیں ہوتے ہیں، ان متن کے الفاظ یا کسی اور کے الفاظ کو داخل کرتا ہے، تو ایسے فعل کو ادراج کہا جاتا ہے، حدیث مدرج کا کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، وَإِنْ أَدْرَجَ الرَّاوِيُّ كَلَامَهُ أَوْ كَلَامَ غَيْرِهِ، اگر راوی، ادرج کے اوپر نکالا ہے لفظ ادخلا، اگر راوی، فائل کا ترجمہ پہلے کریں گے، اگر راوی اپنا کلام یا اپنے غیر کا کلام داخل کرے، ٹھیک ہے، اگر راوی اپنا کلام یا اپنے غیر کا کلام داخل کریں تو اس حدیث کو حدیث مدرج کہا جاتا ہے۔ یہاں پر غیر کی وضاحت کی، یہاں پر من بیان کے لیے، یعنی اپنے غیر کے کلام سے کیا مراد ہے، یعنی کسی اور صحابی کا بیان، کون بیان کرے، کلام بیان کرے، یا پھر
किसी ताबई का कलाम बयान करे, अपना कलाम दाखिल करे या किसी सहाबी का कलाम दाखिल करे या किसी ताबई का कलाम हदीस के मतन के अंदर दाखिल करें। मसलन यानी मिसाल के तौर पर वो जो दाखिल करने वाला रावी है, इदराज करने वाला जो रावी है, वो अपना या किसी और का जो कलाम दाखिल कर रहा है उसकी वजह क्या हो, मिसाल बयान करना हो। ठीक है, मिसाल देने के लिए बयान कर रहा हो, तो फिर ऐसी हदीस को हदीस मुदरज कहा जाता है। और इसके अगराज भी बयान कर रहे हैं कि इदराज क्यों कर रहा होता है वो बंदा। ले दारा दिम मिनल अगराज, किसी गर्ज की वजह से वो इदराज करता है। वो अगराज कौन कौन से का बयान है, लुगत, लुगत बयान करने के लिए, माना बयान करने के लिए रावी अपने अल्फाज दाखिल कर देता है हदीस के अंदर। और तफसीर लिल माना, या फिर माना की तफसीर करने के लिए, माना की वजाहत करने के लिए रावी अपना कलाम या किसी और का कलाम दाखिल कर देता है। और तकयीदिन लिल मुतलक, या फिर हदीस के अंदर हुक्म होता है मुतलक का, फिर वो जो रावी होता है इदराज करने वाला, वो इदराज करके उस मुतलक को मुक़य्यद करता है। ठीक है, और नावे जाले का, या फिर इसके अलावा दूसरे और भी अगराज होते हैं, तो ऐसी हदीस को हदीस मुदरज कहा जाएगा। सही है। और सबसे जो ज्यादा इदराज, इदराज के अंदर जो मशहूर है वो इमाम जोहरी मशहूर है। इमाम जोहरी अहादीस के अंदर इदराज करता है, अपने अल्फाज बयान करता है। और बाद अहादीस के अंदर हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु का भी इदराज अहादीस के अंदर आया है कि वो कहीं तकीद कर रहे होते हैं या फिर तफसीर कर रहे होते हैं। और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास का भी इदराज बयान किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी हदीस को हदीस मुदरज कहा जाता है और इस फेल को इदराज कहा जाता है। ठीक है, आज के लिए ये सबक इतना काफी है। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो वो पूछ लें।